بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج ہماری ٹیم نے 2 سوال چنے ہیں آپ کے. ایک جمال صاحب کا ہے، جمال کھوکھر. وہ کہتے ہیں سر، اگر کوئی ذہنی مریض اپنے آپ کو ذہنی مریض نہ مانے تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ استحقاق یا حق کس نے دیا کہ آپ کسی کو ذہنی مریض ڈکلیئر کر دیں؟ بہت ممکن ہے وہ تھوڑا اپسیٹ ہو، بہت ممکن ہے اسٹریس میں ہو، پینک ہو، کوئی ڈپریشن ہو، کوئی انگزائٹی ہو اور لمبی ہو گئی ہو. تو یہ جتنی میں چیزیں بتائیں یہ کسی کو ذہنی مریض ثابت نہیں کرتے. ایک تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے، جیسے کھانے میں بعض چیزیں جل جاتی ہیں، زیادہ گرم ہو جاتی ہیں، کم گرم ہوتی ہیں نا، تو ان کو اسی لحاظ سے ہینڈل کیا جاتا ہے. جب تک ایک اگلا بندہ نہیں مان رہا تو کیا آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، گھر میں آگ لگا رہا ہے، افراد کو، رشتوں کو خراب کر رہا ہے؟ یعنی کچھ ایسی ٹینجیبل چیزیں ہونی چاہیے نا کہ جہاں سے آپ کہیں نہ وہ سمجھتا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کا، بدلنے کا، نہ اسے واش روم جانے کا، طہارت کا، نہ اسے نماز پڑھنے کا، نہ انسانوں سے بات کرنے کا، نہ برمحل اور برموقع کسی بات کا. مطلب کچھ سمپٹمز تو ہونے چاہیے. اور پھر یہ فیصلہ کبھی مت کیجیے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں اپنے بہن بھائیوں سے کسی ناراضگی پہ، تھوڑی سی ان کی اب نارملٹی پہ، کمی کوتاہی پہ ان کے بارے میں طے کر دیتے ہیں ذہنی مریض ہے، اب نارمل ہے. تو جو نہیں ہوتا وہ یہ باتیں سن سن کر ہو جاتا ہے. اور جب بھی آپ کسی کی بے عزتی پیٹھ پہ کرو گے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی، تو لوگ اس بے عزتی کو انگیز ایبزارب کرتے ہیں، اور یہ نہیں کرنا چاہیے. جب تک کوئی سالڈ، آپ کسی کو دیکھے کیسے کہیں گے دل کا مریض ہے؟ کوئی ڈاکٹر دل والا کہے گا سمٹم ہوں، علامتیں ہوں، درد ہو، ادھر 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 سارٹ کی چیزیں ہیں، تو پھر آپ اس کو، تو کیا دل کے مریض کو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں نا. دل کے مریض کا ہم دلداری کرتے ہیں، دل نہیں دکھاتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کا دل دکھاتے ہو. فوزیہ: سر جی، اگر اپنے سے بڑی عمر کے آدمی سے رشتہ ہو جائے اور وہ غصے والا ہو تو کس طرح سے اس رشتے کو بچانا چاہیے؟ ابھی تو صرف رشتہ ہوا ہے، اگر نہیں بچانا چاہتے تو نہ بچائیے. مگر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مرد بڑی عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا، جب اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی بات کو سمجھا نہیں جائے گا اور اس کی بات کو آپ ایبزارب نہیں کرو گے اور جواباً تڑ کر کے جواب دو گے، سمجھنے سے انکار کرو گے، وہ کام نہیں کرو گے، اس کی اس نیت، ارادے یا جو اس نے لیول سوچا ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا، وہ آپ شو نہیں کرو گے تو ڈانٹ پڑے گی، سخت لفظ بھی سننے پڑیں گے. 3-4 طریقے ہیں جو میں نے بہت افیکٹو پائے. ایک یہ کہ جب بندہ چھوٹا ہو یا بڑا، بڑے سے عام طور پہ ہم زیادہ کر لیتے ہیں کہ وہ بڑی عمر کا ہے، بڑے رشتے کا ہے، وہ غصے ہو تو خاموش رہے. نمبر 2، اس کی کسی بات کی وضاحت نہیں کرنی جب تک وہ غصے میں رک کر آپ سے پوچھے نہ کہ یہ اسپیسیفک یہ چیز کی. ایک بندہ غصے میں مسلسل بڑبڑا رہا ہے، بول رہا ہے، سنیے. اگر وہاں سے جا سکتے ہو، جگہ بدل سکتے ہو بہانے سے، تو جگہ چھوڑ کے نہیں جانا، بہانے سے جگہ بدل لیجیے. تیسری بات یہ ہے کہ ہر بات کی وضاحت دینی نہیں چاہیے. جتنی لڑکیاں اپنے میوں کی، امیوں کی یا بڑے عمر کے لوگوں کی ہر بات پہ وضاحت دینے بیٹھ جاتی ہیں، سب سے زیادہ بدتمیز وہ کہلاتی ہیں. لحاظ ہی نہیں ہے، شرم ہی نہیں ہے، حیا ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے. اگر کوئی بڑا بول رہا ہے تو بول لینے دو، یہ پھر غصے والے کہتے ہیں. تو اس لیے یہ کر لیجئے. دوسرا، جب غصے والا ہو تو کبھی اس کے سامنے مسکرانا نہیں چاہیے. مسکراہٹ اچھی چیز ہے پر اپنے موقع محل کے مطابق. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ یونیورسٹی میں نے بچوں کو کہا یہ کہ مسکراہٹ جو ہے عبادت بھی ہے، آپ کی پرسنالٹی کی گرومنگ ہے. اٹس دا جو آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہے زندگی کا، یہ اس کا اظہار ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہو، کتنے تگڑے ہو اور کتنے آپ کو زندگی پہ کمانڈ ہے. تو ایک دن ایک شاگرد ہمارا لیٹ آیا کلاس میں. 1-2 دن کے بعد میں نے پوچھا، ہاں بھائی کہاں تھے؟ مجھے اس کا نام بھی یاد ہے، اے سے شروع ہوتا تھا. تو اس نے کھڑے ہو کے کلاس میں کہا کہ سر وہ میرے نانا جی بہت ہو گئے. اچھا، اب ہم
یہ بات سن کے جسے کہتا ہے چونکنا نہیں، افسردہ ہوئے کہ یا تو نانا سے اس کی لگتی تھی، نانا کے جانے پہ بہت خوش ہے، تو میں نے پوچھ لیا بیٹا نانا سے ناراضگی تھی کہ لیکن نہیں، تو پھر میں کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہتا سر آپ نے کہا تھا کہ ہنس کھیل کے زندگی گزارنی چاہیے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، عقل نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے کہ افسوس والی چیز کے ساتھ بندہ ویسا منہ بنا لیتا ہے. یعنی قبرستان میں جا کے جو لوگ ہنستے ہیں ہم کو پاگل لگتے ہیں، غصہ آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ چماٹ ماری جائے. کوئی قبرستان یا جنازہ یہ جگہ تھوڑی ہنسنے کی، وہاں بھی کئی ایسے پاگل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ آپ غصے والے بندے کے سامنے دندیاں نکالیں تو پھر اس کا غصہ بڑھے گا. اور اکیلے میں ایسے لوگوں سے اگر وہ میاں ہے تو آپ اس کے کندھے پہ سر رکھیں، اس کے ہاتھ کو پکڑیں، سوری کہیں آپ کو میں نے غصہ دلایا. تو آئندہ جب غصہ آیا کریں مجھ سے پہلے پوچھ لیا کریں، کچھ چیز نہ ہوئی تو بتا دیا کریں کہ یہ ہونی تھی نہیں ہوئی. بعض بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس باتیں مجھ سے ناراض ہو رہے ہو. اچھا یہ بات آپ لمس کے ساتھ کر رہے ہو تو چیزیں انڈرسٹینڈیبل ہو جاتی ہیں. ادروائز یہ جو آپ کا ہے مسئلہ کہ وہ بہت غصے والا ہے تو وہ چک چک کرے گا تو آپ بھی مقابلے پہ چک چک کرو گی، تو چک چک کے نتیجے میں پھر چک چک ہی پیدا ہوتی ہے اور وہ آپ کی خوشی کھا جاتی ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، خاموشی کہیں کہیں تو نیم رضا ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ خاموشی بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے. اور غصے والے بندے کے سامنے خاموشی کو ایز اے ٹول استعمال کرنا چاہیے. ویسے تو ہمیں جو احادیث میں پتہ چلتا ہے آپ غصے میں ہوں تو کھڑے ہو تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہو تو لیٹ جائیے، جگہ چھوڑ دیجیے. جو غصے والے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بھی ان میں سے ماحول بدلنا، جگہ بدلنا اور اس پورے ایٹماسفیئر کو بدلنا یہ ضرور ہوگا. لیکن ایسا نہ کیجیے اگلا بندہ غصے بول رہا اور آپ اسے لطیفے سنانے لگ جاؤ، تو یہ بے وقوفی اس طرح کی نہیں کرنی. اس پر اگلا بندہ اور چڑھ کے اگر تھوڑی پہلے چک چک کر رہا تھا تو پھر چک چک کو 2 کی ضرب دے کے وہ ڈبل ہو جائے گی نا، وہ پھر آپ کو تنگی ہوگی. اجازت دیجیے، السلام علیکم. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ اور نہ ہی اس میں سے ہمپس اور جمپس آنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں، اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. سو عید کے دنوں میں بھی جب آپ اپنے گھروں میں اپنے اس مسائل والے گھر سے دور ہوں گے اپنی اماں ابا کے پاس، تو وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، عید کی چھٹیوں میں ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو.